سورۃ الضحیٰ کی شان نزول کے بارے میں حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کی شان نزول کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ جو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح کی سختی، اذیت، دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو دے دے کر آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ تو ہیں نہیں، علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں رجوع کرنا چاہیے پڑھے لکھے لوگوں سے، ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم ان سے بہتر رہنمائی حاصل کر کے ان کے اوپر کوئی سوال کر سکے۔ لہٰذا قریشیوں نے یہ فیصلہ کیا، چونکہ مدینہ طیبہ اس وقت اس کا نام یثرب تھا، یثرب میں جو یہود رہتے ہیں، یہود جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تورات انجیل کے وہ جاننے والے لوگ ہیں، لہٰذا انہی سے ہم جا کر رابطہ کرتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کریں۔ انہوں نے 2 آدمیوں کا وقت بھیجا قریش مکہ نے، نضر بن حارث، عقبہ ابن ابی معیط کو۔ یہ 2 لوگ جو تھے یہ مدینہ طیبہ کے، انہوں نے جا کر وہاں اہل یہود سے، پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں جیسے مکہ کے اندر جو نبوت کے دعوے دار، نبوت کو بیان کرنے والے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے، اس کا پیغام عام ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم نے ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی، بات بن نہیں پا رہی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، لہٰذا ہماری کوئی رہنمائی کرے اس معاملے میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ انہوں نے 3 سوال کیے، کہنے لگے کہ جائیں یہ 3 سوال آپ ان کے اوپر کریں، اگر ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں، چونکہ ان 3 سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، نبی کے اوپر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جواب دے سکتا۔ سوال کیا ہے؟ نمبر 1 ان سے سوال کریں، غار کے اندر چند نوجوان جو ٹھہرے تھے ان کا واقعہ کیا ہے؟ غار میں ٹھہرنے والے نوجوانوں کا واقعہ سنیں۔ نمبر 2 وہ کون تھے جو سورج جہاں سے طلوع اور غروب ہوتا ہے ساری زمین کا جنہوں نے سیر کیا ہو؟ نمبر 3 روح کس کو کہتے ہیں؟ یہ 3 سوال جا کر کریں، ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ کے نبی رسول کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ وہاں سے چل پڑے، مکہ میں پہنچے، آ کر انہوں نے ساری برادری کا اکٹھ کیا، کہنے لگے کہ یہ 3 سوال انہوں نے بتائے، بڑے خوش ہوئے، اب جا کر سوال کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا یہ اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے 3 سوال آپ پہ کرنے ہیں، آپ ان 3 سوالوں کا جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 سوال سنے کہ نوجوان جو غار کے اندر تھے ان کا واقعہ سناؤ، وہ کون تھے جو انہوں نے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے سارے کا سفر کیا ہو زمین کا، اور روح کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل آنا میں اس کا جواب دوں گا۔ مطلب کیا؟ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، جواب دوں گا۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہاں لفظ انشاءاللہ ادا نہیں فرمایا، فرمایا کہ کل آنا میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اب کل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرسوں آ جانا، چونکہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ پرسوں ہے تو پھر اللہ کے رسول نے تیسرا دن دیا، چوتھا دن دیا، 15 دن گزر گئے، جبرائیل امین نہیں آئے۔ اس دورانیہ میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب دیکھا ہے کہ ان سے ان کا خدا ناراض ہو گیا ہے، ان سے ان کا اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آ رہی، جواب نہیں دے رہے۔ اب اللہ پاک نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ الکہف نازل فرما کر اس میں ایک تو اس بات کا
اللہ نے ذکر کیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کوئی بات ارشاد فرمانے لگیں تو اس کے اندر ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، یہ ضرور آپ ارشاد فرما دیا کریں کہ جب کوئی بات کل کے لیے ہو تو یہ ارشاد فرمائیں کہ انشاءاللہ کل میں اس کا جواب دوں گا۔ لفظ انشاءاللہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس لیے یہ وحی جو ہے 15 دن نہیں نازل ہوئی، سبق امت کو دینا مقصود تھا کہ ہر حال اپنے اللہ کو یاد رکھو، کل آنے والے واقعات کا آپ ارادہ کر سکتے ہیں، ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ اس لیے جب اللہ کے چاہنے پہ اس کام نے ہونا ہے تو آپ اس کا ذکر بھی ضرور کر دیا کریں انشاءاللہ۔ یہ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم جب بھی کہ کل میں نے فلاں کام کرنا ہے تو وہاں لفظ ہم ادا کریں، انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کل میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا، انشاءاللہ کل میں فلاں سے ملوں گا۔ یعنی انشاءاللہ ملاقات تب ہوگی جب اللہ چاہے گا، کام تب ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ یہ ہمیں سبق دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل فرمایا تاکہ امت کے سامنے یہ راز کھل کے واضح ہو جائے۔ اب اللہ پاک نے جب 15 دن اور بعض روایات میں 17 دن، بعض روایات میں 21 دن بھی آتے ہیں، وہی نازل نہیں ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس پہ اللہ پاک نے پھر سورۃ الضحیٰ کو نازل فرمایا۔ اللہ نہ اپنے رسول سے ناراض ہے، نہ اللہ نے اپنا رسول چھوڑا ہے۔ پھر وہاں وہ آیات بھی ہیں، ان کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کے ترجمے اور تفسیر کے اندر میں وہ سارا واقعہ تفصیلاً عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔